اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم لک الحمد کما هو اہلہ وصلی علی محمد کما هو اہلہ وافل بنا کما انت اہلہ انت اہل تقوی و اہل مغفرہ اللہم ھذا اقبال نہارک ادبار لیلک وسعت دعاتک فاغفر لی۔ آج ہماری کراچی میں نشست ہے۔ اللہ ہمارے کراچی اور سارے شہروں کو امن کا گوارہ بنائے۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو لاہور میں ہماری نشست جاری رہے گی۔ سفر ہے آج ہمارا لاہور کا۔ اللہ تعالی ہمارے سارے اسفار کو اپنے قرب و رضا کا ذریعہ بنے، اپنی محبت اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع و محبت ہمیں نصیب فرمائے اور اشاعت دین میں ہمارے سفر کو قبول فرمائے۔ تو حضرت کی وستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین پہ ہم چل رہے ہیں۔ آج ہمارا وہ 174 نمبر صفحے کا آخری حصہ ہے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ جتنی مخلوقات ہیں، خاص طور پر انسانوں میں، ایک تو جو ہے کو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ان کی محبت تو ثابت ہے کہ وہ جو اور اس کا اظہار موقع پہ ہوتے ہیں۔ ایک عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، خدا نخواستہ اس کا کوئی دل کا گوشہ بیٹا بچہ کچھ جو گستاخی کرے، باپ جو ہے نا اٹھ کے اس کو دھول مارتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی محبت سب محبتوں سے بڑھ کے ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ کوئی کافروں کو بھی اللہ سے محبت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ ہم تو خدا تعالی سے ہمیں محبت نہیں ہے، تو میں کہوں گا تم غلط کہتے ہو۔ جو میں نے مثال دے دی ہے کہ ہر مسلمان کو خدا تعالی سے محبت ہے، بلکہ کفار کو بھی ہے اللہ تعالی سے محبت۔ اس لیے تو کافر کو اللہ تعالی نے یہ دھمکی دی ہے، جو قرآن کی آیت ہم گزشتہ مجلس میں کہہ چکے ہیں، کفار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دیدار سے محجوب رہیں گے، لمحجوبون۔ اگر ان کو محبت نہ ہوتی تو یہ دھمکی نہ دی جاتی کہ تم سے یہ قیمتی چیز یعنی چھپا لی جائے گی، کیونکہ اللہ پاک تو دلوں کو بھید جاننے والے ہیں، کیونکہ یہ دھمکی محبی کے دل پر اثر کر سکتی ہے۔ جس کو محبت ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی، اس کو کہا جائے گا کہ میں پھر تمہارے سامنے کبھی نہیں ہوں گا۔ غیر محب پر اس سے اثر نہیں ہو سکتا۔ جس کو محبت نہ ہو تو اس پہ اس قسم کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جس کو غیر حق سے بھی محبت ہے، اولاد سے، مال سے، جا وغیرہ سے، اس کو بھی خدا ہی سے محبت، کیونکہ تمام مخلوق مظہر جمال الہی ہے۔ بحر و بر میں تو ہی تو، آب و شجر میں تو ہی تو، یا بوئے تو یا خوئے تو یا تو ہی تو۔ حضرت سے آگے جو عنوان لے رہے ہیں وہ وحدت الوجود کا ہے۔ اس کی آخری چند سطریں پڑھ کے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کسی کو گنبد کے کلکس پر آفتاب کی شعاعیں پڑنے سے گنبد بھلا معلوم ہو۔ آج کل تو جتنے بھی ڈیکوریٹڈ چیزیں ہیں ان پہ لائٹ ڈالی جاتی ہے، تو وہ اس کی شعاعوں سے وہ مختلف اس میں سے وہ نکلتے ہیں، تو لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو۔ آج کل تو بڑے بڑے ٹاور، دبئی ٹاور وغیرہ اس قسم کی، تو اس چمک کو دیکھنے لگے تو حقیقت میں اس گنبد سے محبت نہیں بلکہ آفتاب سے محبت ہے، جو اس قسم کی روشنی سے اس کو خوبصورت اور پرکشر بنا رہا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گنبد پر عاشق ہے،
اسی طرح یہاں سمجھو کہ کسی کو کسی مخلوق کے ساتھ کسی کمال یا جمال کی وجہ سے محبت ہے، حقیقت میں اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، کیونکہ مخلوق میں جو کچھ جمال و کمال ہے وہ جمال حق کا آئینہ ہے، اس کو فرماتے ہیں حسن خویش از روی خوباں اشکارہ کرد، پس بخشم عاشقاں خود را تماشا کرد، اپنے حسن کو تو نے خوب رو لوگوں کے چہروں سے ظاہر کیا اور پھر عاشقوں کی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ اسی کے میں نے اردو کے اشعار سنا دیے، بحر و بر میں تو ہی تو، آب و شجر میں تو ہی تو، یا بوئے تو یا خوئے تو یا تو ہی تو۔ وحدت الوجود یہی ہے، اس کی حقیقت صرف یہی ہے کہ تمام مخلوقات آئینہ جمال ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ ہر مخلوق عین حق ہے، یہ تو کفر ہے، اور کثرت ہے وحدت نہیں، یہ تو کفر ہے اور کثرت ہے وحدت نہیں۔ بھلا کثرت میں بھی کہیں وحدت ہوتی ہے؟ افسوس جہلا صوفیان وحدت الوجود میں غلو کر کے کفار بھی مسلمانوں پر ہنسنے کا موقع دے دیے۔ چنانچہ ایک عیسائی کا قول ہے کہ مسلمان ہم کو تین خدا کی وجہ سے کافر کہتے ہیں، تین خدا ماننے کی وجہ سے کافر کہتے ہیں، مگر صوفی کو کافر نہیں کہتے جو ہر چیز کو خدا کہتے ہیں۔ واقعی صحیح اعتراض ہے، اگر وحدت الوجود کا یہی معنی ہے کہ ہر شے عین خدا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کو خدا ہونا بھی لازم آئے گا، پھر ان کی الوہیت کے قائل کو کافر کس لیے کہا گیا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح بن مریم خدا ہے۔ پس وحدت الوجود کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہر چیز مظہر جمال حق ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مخلوق کے نقائص خالق کی طرف راجع ہوں، خالق کی طرف ان کے نقصوں کو بتایا جائے، یا مخلوق عین خالق ہو جائے، یا یہ سمجھے کہ یہی خدا ہے معاذ اللہ۔ دیکھو آفتاب دیوار پر بھی طلوع کرتا ہے، گھوڑے پر بھی آفتاب کی شعاع در و دیوار پہ بھی پڑتی ہیں اور جانوروں اور گھوڑوں پہ بھی، اس وقت سب مظہر نور آفتاب ہے، مگر اس سے دیوار کا آفتاب ہونا لازم نہیں۔ دیوار کے اوپر جو روشنی پڑتی ہے تو دیوار وہ آفتاب نہیں ہے، نہ گھوڑے کا کہ ناپاکی آفتاب تک پہنچتی ہے۔ بس جس شخص کو غیر حق سے محبت ہے اس کو بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی سے محبت ہے، مگر اس کو خبر نہیں۔ اس کو چاہیے کہ اس وقت سوچے، چے باشد آن نگار خود کو بند و این نگار ہا، وہ خالق کیسا کچھ باجمال اور با کمال ہوگا جس نے ایسی ایسی صورتیں بنائی ہیں۔ اس تصور سے حق تعالی کی محبت پیدا ہوگی۔ پھر سوچے کہ عاشقی با مردگاں پائندہ نیست، زاں کے مرد سوئے پائندہ نیست، یعنی خدا کے سوا سب فنا ہونے والے ہیں، خدا تعالی ہی کے لیے بقا ہے۔ عشق بامراد نہ باشد پائیدار، عشق رابا حی و با قیوم دارہ۔ اب غیر کی محبت بالکل جاتی رہے گی اور محبت حق غالب ہوگی۔ جب محبت حق غالب ہو گئی تو اب اس کی لقاء کا تصور کرو، اس سے ملنے کا تصور کرو کہ ایک دن تم کو حق تعالی سے ملنا ہے۔ یہ خیال تمام خیالات کو قطع کر دے گا۔ جب خیالات قطع ہو گئے، یکسوئی و خشوع حاصل ہو گیا، یکسوئی سے نماز آسان ہوگی اور ہو گئی۔ جب نماز آسان ہو گئی تو اس کے ذریعے سے تمام اطاعت سہل ہو جاتی ہیں۔
یا رب صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.